الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین چل رہی ہے ہمارے پاس 23ویں سپارے میں، اور اس کی آیت نمبر 69 ہے 69 جو ہمارا جہاں سے آج کا سبق آغاز ہے، اور آج یہ سورہ مبارکہ الحمدللہ ہمارے پاس تفسیر میں ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں زبانی اور ہمارے پاس اس سیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی برکت والی صورت ہمیں زبانی یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مجھے گمان غالب پڑتا ہے کہ میں نے اس بات کو کہیں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 50 قرآن کریم کے ختم کے برابر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب زمین کا آخری وقت چل رہا ہوگا تو اس وقت قرآن اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کے حرف جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، تب لوگوں کو صرف اس سے نفع ہوگا جو ان کے سینوں میں باقی ہوگا۔ اور انسان کبھی کبھی ایسی صورتحال میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہوتی، موبائل نہیں ہوتا، اس صورت میں وہ وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کو زبانی یاد ہوتا ہے۔ اور سورہ یاسین جو صبح کے وقت پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے دن کا ذمہ اٹھاتے ہیں کہ سارا دن آپ کی ذمہ داری میری ہے، تو ہم اللہ نصیب کرے کہ ہم اس صورت کو زبانی یاد کریں۔ اور ہم نے آپ کو معلوم ہی ہے کہ گروپ رضائے حبیب کے نام سے بنایا ہے، جس میں ہم 10 کر کے آیتیں یاد کرتے رہے، اور ٹیچر عابدہ کو اللہ برکت دے، وہ سنتی رہی، اس کا رزلٹ دیتی رہی۔ اب الحمدللہ ہمارا وہ سیشن اینڈ لگا ہوا ہے، لیکن جب یہ صورت ختم ہو جائے گی نا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، کچھ عرصہ ہم اس کو دہرائی میں رکھیں گے، تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے وہ دہرائی میں اس کو ہمارے ساتھ مل کے کمپلیٹ کر لیں، اور جو بار بار پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی اور سبق ہمارا پکا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس قرآن کو سینوں میں باندھو جیسے اونٹ کو باندھتے ہو، تو اس سے صحابہ نے اس کا مطلب پوچھا تو فرمایا اس کو دہراؤ کہ یہ تمہارے سینے میں بندھ جائے، ورنہ یہ بھی گمنے میں یا بھولنے میں اس اونٹ کی طرح ہے جس کی رسی کھل جاتی ہے تو وہ نکل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تاکید فرمائی کہ قرآن کو پڑھو تو پڑھ کے چھوڑو نہیں، اور یاد کرو تو یاد کر کے بیغام نہ ہو جاؤ۔ جیسے بندہ اونٹ گھر لے آئے تو بیغام تو نہیں ہو جاتا نا، اونٹ یا بکری یا گائے کے اب چھوڑ دی، گھر کے اندر لا کے بھی اس کو قلعے سے تو باندھتا ہے نا تاکہ نکل نہ جائے۔ تو فرمایا اس پھر یاد ہو جائے، ہو بھی پھر بھی پڑھتے رہو تاکہ یہ تم سے گمے نہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اسے سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہماری آج کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا بورڈ کو چیک کیجئے گا، یہ وہاں لکھی ہوئی ہے وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، یعنی نہ ہی شاعری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر، بلکہ یہ تو صرف نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور بالکل واضح پڑھا جانے والا کلام ہے۔ رسول اللہ، یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا یہ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شعر صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، یہ جو دنیا داری کی شاعری ہوتی ہے نا، محبوب کے لیے جو شاعری کی جاتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کو کدھر ستاروں سے ملا دیتے ہیں، اس کی زلفوں کو کدھر بادلوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس کے چہرے کو کدھر چاند کے ساتھ، جو ہوتا نہیں ہے وہ کر دیتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے مسند احمد کی غالباً ایک روایت میں، روایت ضعیف ہے مگر اسی طرح ہے، کہ جس شخص نے رات کو کوئی ایک شعر بھی موضوع کیا، یعنی کسی جھوٹے محبوب کی شان میں، تو اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے مگر میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کام راتوں میں ہی بیٹھ کے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ لکھنے والے سارے کہتے ہیں جی موڈ ہوگا، تنہائی ہوگی، اور ہمارا کوئی ایک ماحول ہوگا اس میں ہم لکھیں گے، تو وہ جب رات میں جب سب کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، پھر اسی میں لکھے جاتا ہے یہ سب کچھ۔ تو استغفر اللہ۔ اور پھر وہ بھی شعر ہیں جو نصیحت کے لیے کہے جاتے ہیں، جیسے ہمارے میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا، جیسے ابھی خسرو کے شعر ہیں، جیسے ہمارے بابا فرید الدین گن شکر کے شعر ہیں، جیسے بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بابا فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جاگ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، تے اگر پیچھا رہ گیا، اگر آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا دور۔ دیکھیں کیسی شاندار بات ہے۔ اور جاگ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، متے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشا جا۔ بھئی دنیا کی سیر کرو کہ کسی اللہ والے کے لڑ لگ گئے تو تمہارا بھی بیڑا تر جائے گا۔ اور میاں محمد بخش صاحب کی تو کیا ہی شان ہے، اور کتنی خوبصورت میاں محمد بخش صاحب کے بیت ہیں کہ بندہ سنے تو وہ، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا وہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، اور یہ سارے اس طرح کی سارے بیت جو ہیں یہ میاں محمد بخش صاحب کے لکھے ہوئے ہیں۔
اور امیر خسرو کے جو شعر ہیں وہ جو انہوں نے امیر نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی محبت میں کہے، اور اس طرح بابا بلے شاہ کے جو اشعار ہیں یعنی سننے سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کے دل کو برائی سے اچھائی کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ والے جو اشعار ہیں یہ لکھنا، کہنا، پڑھنا اور سنانا عین ثواب ہے، کیونکہ انسان کے دل کو اللہ نے اس صفت پہ بنایا ہے کہ وہ نثر سے زیادہ نظم سے متاثر ہوتا ہے، اور اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ بات کو قافیے میں کرتے تھے۔ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی تو پکی زبان ہے اور ہمیں تو آپ پہ بڑا مان ہے، یہ قافیہ ہے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ عام بات بھی کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام شیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولاد عبد المطلب کا ہر شخص شعر کہنا جانتا تھا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر شاعری سے کوئی شغف بھی نہیں تھا، اور یہ بھی آپ کی پیغمبرانہ شان کا حصہ تھا، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نہ تو ان کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ ہی شعر و شاعری ان کے شایان شان ہے، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے، وہ خود چونکہ شاعریاں کرتے تھے نا، تو جب وہ قرآن کا اثر لوگوں کے دلوں پہ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ بھی کوئی زبردست شاعر ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس کے اشعار ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں بھی کافرین، مبین، یہ سارے قافیے چلتے ہیں نا، جب آپ ایک رکوع شروع کرتے ہیں اس میں 4-5 آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک جیسے لفظوں پہ اینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ ان کا شعر ہے لکھا ہوا اور یہ ان کی شاعری کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ تو میرے محبوب کی شان ہے کہ وہ شعر کہے، اور نہ ہی یہ قرآن شعر ہے، بلکہ یہ کیا چیز ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ یہ تو صرف نصیحت ہے اور کھلی پڑھنے والی کتاب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی بنو قیس والے کا کوئی شعر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب پڑھتے تو کبھی کبھار تقدیم اور تاخیر کرتے، یعنی کوئی لفظ اس کا آگے ہو جاتا یا کبھی کوئی لفظ پیچھے ہو جاتا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں بلکہ ایسے، تو آپ فرماتے نہ میں شاعر ہوں اور نہ ہی شعر گوئی میرے شایان شان ہے۔ تو یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، یہ وہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں تھے، لیکن بات ایسی فرماتے تھے جو سیدھی دلوں میں اترتی تھی۔ یہ اللہ کے کلام کی شان ہے کہ اگر وہ ہم وزن ہم قافیہ نہیں بھی ہے تب بھی سننے والوں کے دلوں کے اندر اترتی ہے، اور اگر سمجھ نہ بھی آتی ہو، لیکن جیسے اب ہمیں سمجھ نہیں ہے قرآن کی، لیکن اگر قرآن کوئی اچھے لہن کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو ہم ادھر باندھ جاتے ہیں کہ نہیں، ہوتا ہے نا ایسا، اچھے لہن کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ کوئی پڑھے، یہ شان ہے اس قرآن کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو شاعر ہیں نہ ہی آپ نے شعر فرمائے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، بلکہ اس قرآن کی شان تو یہ ہے کہ اس میں سب کچھ کھلا ہوا ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کرے، حیّ جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ کافروں پر حجت ثابت ہو جائے کہ ان کو ہر بات کی نصیحت کھول کھول کر سنا دی جائے، اور پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی بات کا علم تھا ہی نہیں۔ تو یہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور کافروں کے لیے حجت ہے۔ حجت کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہے، ایسی دلیل ہے جس کو وہ رد نہیں کر سکتے، نہ مانے اپنی ہٹ درمی سے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو ذرا بھی علم رکھتا ہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں، جب وہ قرآن کو اپنے شعبے میں پڑھتا ہے تو اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ وہ ایک فرانسیسی کیپٹن کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو بھی شاید میں نے سنایا تھا، کہ وہ کیپٹن تھا اس میں نیوی میں، ساری زندگی اس کی سمندروں میں گزری، جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کو کسی مسلمان دوست نے ایک چھوٹا سا قرآن، چرمی قرآن تھا، وہ چمڑے میں منڈا ہوا اور اس کا ترجمہ فرنچ میں تھا لکھا ہوا، اس کو تحفے میں دیا۔ تو وہ جب قرآن اس نے پڑھا تو وہ قرآن کی ان آیتوں پر پہنچا جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ ایسے اندھیرے میں ہیں جیسے موج کے اوپر موج، اور انہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو وہ اپنے اس دوست کے پاس گیا جس نے کتاب دی تھی، اس نے کہا کہ تمہارے جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا وہ کیا نیوی میں تھے، سمندروں میں رہتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں سمندر ان کے شہر میں تو تھا ہی نہیں، اور ساری زندگی کبھی میرے آقا نے سمندر کا سفر کیا بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ جو کیفیت یہاں بیان ہوئی ہے نا، سمندر کے اندر آپ کچھ گہرائی تک جائیں، شاید 2 یا 1 کلومیٹر تک آپ نیچے جائیں نا، تو جو ویزیبلٹی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ ویزیبلٹی کا مطلب دیکھنے کی قوت۔ یہ ہاتھ اگر آپ کا یہاں ہے نا تو آپ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ ایک سمندر کا اندھیرا، پھر بادل کا اندھیرا، پھر موج کے اوپر موج، تو یہ جو کافر ہیں وہ اتنے اندھیروں میں ہیں۔ اس نے کہا اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زندگی میں سمندر کا سفر نہیں کیا تو وہ یہ بات نہیں لکھ سکتے، کیونکہ یہ بات وہ بندہ لکھے گا جس نے سمندر کے اندر کچھ کلومیٹر تک وہ نیچے گیا ہو۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اگر منہ کے آگے بھی ہو تو سمندر کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا۔ پھر جب موج پہ موج چڑھی ہوئی ہو تو بالکل ہی کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ فرانسیسی کیپٹن اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ قرآن مبین ہے، کھلا ہوا روشن ہے کہ کافروں پر اس کی حجت پوری ہو جائے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو مومنوں کے لیے رحمت ہے کہ وہ پڑھتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ کافروں کے لیے حجت ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی بہانہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا انعامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے انا خلقنا کہ ہم نے بنائی ہیں، کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے ایدینا انعامًا، ہم نے ان کے لیے چوپائے جانور بھی پیدا فرمائے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اب جن کے مالک یہ ہو گئے ہیں، یعنی پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے پیدا کیے، اور مالک کون ہو گیا؟ میں اور آپ۔ فرماتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جانور بھی ہم نے پیدا کیے ہیں اور پھر ہم نے مالک ان کو بنا دیا ہے اس کا۔ تو مالک کیسے بنایا؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، رَكُوبُهُمْ کہ ان میں سے بعض پر تو وہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ جانور کتنے انسان سے طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جنہوں نے بھیڑ بکریاں پالی ہوتی ہیں، یہ ہم پٹھانوں کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے سے ایک بچے نے جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوتی، اس نے قمیض کے نیچے نیکر بھی نہیں پہنا ہوتا، ناک اس کا بہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے اور اس نے سینکڑوں بھیڑوں بکریوں کو وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بکری کا بچہ، بھیڑ کا بچہ بھی اس بچے سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو ٹکر مارے تو اٹھ بھی نہ سکے، لیکن کیا ہے اللہ فرماتا ہے ذللنا، ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیدا ہم نے کیے ہیں اور نفع وہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو مکھی اور مچھر ہمیں تنگ کرتے ہیں، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو مسخر نہیں کیا۔ بیل آپ کو جدھر کھڑا کر دیں کھڑا رہے گا، جو کام لیں وہ دے گا آپ کو، لیکن آپ کسی مکھی یا مچھر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی باہر چلا جا میری نیند خراب ہو رہی، نہیں کر سکتے نا، حالانکہ وہ کتنا چھوٹا ہے۔ تو وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ نے اسے آپ کے لیے مسخر نہیں کیا ہوا، اور جن چیزوں سے آپ نفع اٹھاتے ہیں صرف تب اٹھاتے ہیں ہم ان سے نفع کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر فرما رکھا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ، اور اس میں ان کے لیے اور بھی فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور وہ خصوصاً ان کے دودھ کا پینا، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیا یہ پھر بھی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اس خیال سے ينصرون کہ ان کی مدد کی جائے گی، لا يستطيعون نصرهم، اور یقیناً ان میں مدد کی طاقت ہی نہیں ہے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور پھر بھی مشرکین ان کے لیے ایسے کھڑے ہیں گویا وہ کوئی حاضر باش لشکر ہیں۔ یعنی یہ جو مشرک ہیں یہ اپنے جن بتوں کے آگے کھڑے ہیں یہ سمجھ کے کھڑے ہیں کہ ان کی شاید یہ بت مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بت تو مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، پھر بھی یہ مشرک ان کے آگے ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ ان کے لیے کوئی لشکر ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے محبوب آپ کو ان کی ان باتوں سے غم نہ پہنچے، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک ہم ہی ان کی سب پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشفی ہے یہاں پر کہ یہ کافر عقل کے اندھے
اے میرے محبوب آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن غمناک نہ ہوں، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو بھی یہ چھپاتے ہیں اور جن باتوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اس سے اگلی بات جو کہی نہیں گئی مگر وہ کیا ہے کہ ان کی کھلی اور چھپی ان باتوں کی سزا ان کو ہم ہی دیں گے بس۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اولم یر الانسانوں، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں، انا خلقناه، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ، صرف ایک نطفے سے، فاذا هو خصیم مبین، تو پھر بھی وہ جھگڑنے لگا۔ اس کی ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ہتھیلی مبارک پر اپنا لعاب دہن مبارک رکھا، پھر اس میں اپنی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا تو مجھے بھی عاجز کر سکتا ہے جب کہ میں نے تجھ کو اس جیسی چیز سے پیدا کیا؟ یعنی لعاب دہن انگلی پہ ڈالا ہوا تھا نا، ایسے انگلی رکھ کے فرمایا اس جیسی چیز سے اے آدم میں نے تجھے پیدا کیا، تو میرے متعلق جھگڑتا ہے اور میرے لیے بات کرتا ہے؟ پھر جب میں نے جو ٹھیک ٹھاک درست اور چست کر دیا اور تو ذرا کس بل والا ہوا تو تو نے مال جمع کرنا اور مسکینوں سے روک کر رکھنا شروع کر دیا۔ ہاں، جب دم نرخرے میں آیا تو اب کہنے لگا میں اپنا سب مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ نطفے سے پیدا کیے ہوئے انسان کی حجت بازیاں دیکھو کہ اپنا دوبارہ جی اٹھنا اس کو محال لگتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے باتیں کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو بھلا زندہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ابی بن خلف کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں ایسی کوئی جا رہا تھا نا سفر میں، تو کوئی بڑی سی ہڈی اس کو مل گئی۔ ہڈی تھی پرانی، تو جب ہڈی بہت پرانی ہو جاتی ہے وہ پھر بورا بورا جھڑنے لگتی ہے نا، تو وہ ایسے انگلی سے اس کو اس طرح جھاڑ رہا تھا، اس کی راکھ راکھ سی بن کے گر رہی تھی، تو وہ اس کے ہاتھ سے جھاڑ رہی تھی اور وہ حضور سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا اس جھڑی ہوئی ہڈی کو پھر سے زندہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، خدا تجھے موت دے گا، پھر تجھے زندہ کرے گا، پھر تیرا حشر ہوگا اور جہنم کی طرف جائے گا۔ اس کے اس سوال پر کچھ روایات کے مطابق یہ جو آخری والی آیات ہیں یہ اس کے اس سوال پر نازل ہوئی جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ انسان وَأَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہنے لگا کہ بھلا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دیجئے ان گلی سڑی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ مسئلہ تو پہلی ہی بار پیدا کرنے کا ہوتا ہے نا، جب پہلی بار کوئی چیز پیدا ہو جائے تو دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حذیفہ سے عقبہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے سنی ہوئی حضرت، انہوں نے کہا ہمیں کوئی حدیث سنائیے، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پر جب موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کرنا بلکہ میری راکھ بنا کے تیز چلتی ہوئی ہوا کے رخ پہ رکھ دینا۔ تو جب ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے تو کیا پتا کہ وہ چیز کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جائے، تو گھر والوں نے اس نے کہا کچھ راکھ میری تیز ہوا کے رخ پہ رکھ دینا کہ ہوا کے ساتھ اڑ جائے، اور جو بچ جائے اس کو دریا میں پھینک دینا کہ دریا بہا کے لے جائے۔ تو گھر والوں نے اس کی وصیت کے مطابق اسی طرح کیا۔ پھر اس شخص کو جب اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کر کے جب اسے دوبارہ زندہ کیا تو اس سے پوچھا، دیکھیں یہ سوال ہندو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ مسلمان تو دفن ہوتے ہیں چلیں اپنی قبروں سے اٹھ ہی جائیں گے، ہمارے تو مردے جلائے جاتے ہیں، تو بھلا ہم کیسے اٹھیں گے، ہماری تو راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس اللہ نے بغیر راکھ کے پیدا کیا وہ راکھ سے پیدا کرنے کی شان بھی رکھنے والا ہے۔ دیکھو نا، یہ جو ہم جو بھی کچھ کھاتے ہیں اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جس سے بچہ بن سکتا ہو؟ یہ گوبھی، میتھی، آلو، گاجر، پالک، پیاز، یہ ٹینڈے، یہ مٹر، اس میں کوئی چیز ایسی ہے؟ پھر بھی انسان یہی کھاتا ہے، اور انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو اللہ راکھ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ راکھ سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو راکھ ہو جاتے ہیں، تمہارا اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس نے آدم کو بغیر
ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، ہوا کو باپ کے بغیر پیدا، ماں کے بغیر باپ، ایک مرد سے ہی پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر صرف عورت سے ہی پیدا کر دیا۔ اس کی پیدا کرنے کی شانیں ہیں اور ایسا کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح کی پیدائش کا وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ لِلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، تو کیا اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ پیدا کر دی، فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اور تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ اب آپ دیکھیں ہرے بھرے درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، ان ٹہنیوں کو اگر آپ سکھا کے جلا لیں تو ہر ٹہنی میں آگ ہے، بلکہ یہاں لکھا ہوا تھا کہ حکمہ یہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ سوائے انگور کے درخت کے ہر درخت میں آگ ہوتی ہے۔ اب میرا تجربہ نہیں ہے لیکن غالباً ایسا ہے کہ انگور کی ٹہنی سلگتی ہے، شاید وہ بھڑکتی نہ ہو۔ جی میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن یہ میرے نالج میں یہ بات ہے کہ انگور کی ٹہنی سے آگ ایسے شعلے سے نہیں اٹھتی، انگور کی ٹہنی سلگتی ہے اور وہ سلگ کے راکھ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انگور کے سوا باقی ساری درختوں میں آگ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بھی اللہ کا کمال ہے کہ اسی درخت میں پانی ہے، پتے ہیں، ٹہنیاں ہری بھری ہیں، اسی درخت کی آپ نے ٹہنی توڑ کے جلا لی تو اس کے اندر سے آگ نکل آئی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ عرب میں 2 درخت ایسے تھے کہ جو سرسبز و شاداب درخت ہوتے تھے، اور ان درختوں کو ایک کا نام ان میں سے مرخ تھا اور ایک کا نام افار، یہ درختوں کے نام ہیں۔ ان کی صفت ہے اہل عرب جب کہیں سفر میں ہوتے ہیں نا انہوں نے آگ جلانی ہوتی تو وہ ان درختوں کی مرخ کی لکڑی توڑ کر افار کی لکڑی سے ایسے رگڑتے تو ان میں سے آگ کی چنگاری پیدا ہوتی۔ تو یہ کچھ علماء کے مطابق یہ جو بات ہے یہ ان درختوں کے لیے ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے تم دیکھو تو صحیح اپنے رب کی قدرتوں پہ شک کرتے ہو، حالانکہ یہ تمہارا مشاہدہ ہے کہ تم ان ہرے درختوں کی ہری ٹہنیوں کو رگڑتے ہو تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے جسے تم آگ جلا لیتے ہو۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم سلگاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، تو کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا وَهُوَ خَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہاں کیوں نہیں، بے شک وہ تو بہت ہی دانا اور بینا پیدا فرمانے والا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کا حق وہ ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ کی قدرتوں کی معرفت ہو، جو جتنا جانتا ہے وہ اسی قدر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی اس میں لکھا ہوا تھا، حضرت حذیفہ سے غالباً یہ بات ہے، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا، یعنی رسول اللہ آگے تھے تو یہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 7 رکعتوں میں 9.25 سپارے پڑھے، یعنی ہر رکعت میں پہلی میں سورہ بقرہ پڑھی، 2.5 سپارے ایک رکعت میں پڑھے، دوسرے میں سورہ آل عمران پڑھی، تیسرے میں سورہ نساء پڑھی، اس طرح 7 بڑی صورتیں، سورہ مائدہ پڑھی، سورہ انعام پڑھی، اور 7 رکعتوں میں 9.25 سپارے یعنی 7 بڑی صورتیں ایک ایک، اور فرماتے ہیں اس طرح پڑھی کہ جہاں شکر کی آیت آتی تھی وہاں شکر کرتے تھے، جہاں رحمت کی آیت آتی تھی وہاں رحمت کا ذکر کرتے تھے، اور جہاں عذاب کی آیت آتی تھی وہاں اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ پھر جب اس طرح 2 رکعتیں پڑھ لیتے تو پھر اسی کے شان جتنا رکوع کرتے، پھر جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو پھر اسی کی شان جتنا سجدہ کرتے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کا یہ عالم ہو گیا گویا میرے پاؤں ٹوٹنے لگے ہیں، یعنی یہ ایسے جری لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، نمازوں میں رسول اللہ کی اقتداء میں ان کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کا حال یہ تھا کہ جیسے کہ میرے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں کھڑے ہو کر اور رکوع میں جا کر۔ اب بات کیا ہے، رسول اللہ تھکتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ صرف بیان نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جانتے بھی تھے۔ تو جو جتنا جانتا ہے اس کو اسی قدر کم لگتا ہے شانوں کا بیان، کیونکہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو بیان نہیں کر سک رہا ہوتا۔ تو پھر وہ جتنی دیر کھڑا رہے، جتنی دیر سجدے میں پڑا رہے، جتنی دیر روتا رہے، اس کی تشفی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی شے اللہ کی کسی بھی شان کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یخلق مثلہم بلا وہو خلاق العلیم، اور سب پیدا کرنے والا دانا اور بینا تو اللہ ہی ہے۔ انما
امرہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی فرماتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اسے کسی بھی چیز کا پیدا کرنا دشوار نہیں ہے کہ وہ پہلے فرشتوں کو بلائے، پھر چیزوں کا مٹیریل منگوائے، پھر کٹنگ کرے، پھر جوڑے، پھر نہیں، اس نے بس ارادہ کرنا ہے کہ یہ مچھلی بغیر پاؤں کے پیدا ہوگی، اس کے کان نہیں ہوں گے، اس کی زبان نہیں ہوگی، بس اس نے ارادہ کیا اور مچھلی ایسے پیدا ہو گئی۔ اور اس نے ارادہ کیا کہ عقاب اس طرح پیدا ہوگا کہ اس کی نگاہ ایسی ہوگی، چونچ ایسی ہوگی، پنجے ایسے ہوں گے، پر ایسے ہوں گے، وہ ایسے پیدا ہو گیا۔ تو وہ جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، والیہ ترجعون، اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ یاسین کی تفسیر آج ختم کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جو بھی کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ کریم سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آپ نے آج نعت شریف سنی تھی، یہ بھی ایک سمجھنے کی ہی بات تھی، جو سمجھ آئی اور پھر اللہ نے اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔